بڑی سچائی ہے، اس کائنات میں جو سب سے بڑا سچ ہے اس سے میرا تعلق قائم ہو گیا ہے۔ کیا ہو گیا ہے؟ تعلق قائم ہو گیا ہے۔ اور کائنات کی سب سے بڑی الٹیمیٹ ریئلٹی یا سچائی کیا ہے؟ کائنات کی سب سے بڑی سچائی یہی ہے کہ لا الہ الا اللہ، کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اور سچائی تک پہنچنے کا صحیح درست پائیدار اور مضبوط رستہ اور طریقہ اور میتھڈ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ وہ ہے محمد رسول اللہ۔ آج کے دور میں کائنات کی سب سے بڑی سچائی لا الہ الا اللہ ہے، اور اس سچائی کو پانا، اس کی تلاش کرنا، اس سے اپنا تعلق مضبوط کرنے کا جو رستہ ہے، ڈائریکشن ہے، جو سمت ہے، جو طریقہ ہے، وہ کیا ہے؟ محمد رسول اللہ۔ اب اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ایمان والے کا تعلق اسی وقت برقرار رہتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق برقرار رکھنے کی جہاد یا ڈائمنشن یا طریقے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں قرآن میں بیان ہوئے ہیں، اس کو قائم دائم رکھے، اس کو جانے سمجھے، اس کا اس پر کیا کرے؟ عمل کرے۔ وصول دیگر یہ صرف ہماری لپ سروس ہوگی، زبانی کلامی بیان ہوگا، میرا اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہو گیا۔ ہر تعلق کے اظہار کے کچھ طریقے ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے میرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہے، میں ایمان والا ہوں، میں قرآن کو مانتا ہوں، میں حدیث کو مانتا ہوں، حضور کے اقوال افعال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مانتا ہوں، محض یہ کہنے سے تو دعویٰ ہے، کیا ہے؟ دعویٰ ہے۔ اس کی زندگی کے شب و روز، اس کے گفتار، اس کا چلن پھرن، اس کا مزاج، اس کا اطوار، اس کا کردار گواہی دے گا کہ آیا وہ اپنے اس دعوے میں سچا ہے یا نہیں۔ اس کا عمل اس کے دعوے کی دلیل بنے گا، یا تو وہ دعویٰ اس کے لیے سچا ہوگا یا کیا ہوگا؟ جھوٹا ہوگا۔ اس طرح ایک حدیث میں حضور فرماتے ہیں کہ قرآن حجت لک او علیک، قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے یا تمہارے لیے دلیل ہوگا یا تمہارے خلاف دلیل ہوگا۔ کیا مطلب؟ بعد اگر قرآن نے ان چیزوں کا حکم دے دیا رکھنے کا، اور جس چیز کے نہ کرنے کا حکم دے دیا، اگر تم نے اس پر عمل کیا، اس سے بعد اس کا کرنے کا حکم دے دیا وہ کرتے رہے، اس سے بچنے کا حکم دے دیا اس سے بچتے رہے، تو یہ قرآن ہی تمہارے لیے شفاعت اور تمہاری کامیابی کا ضامن بن جاتا ہے۔ مشاہدہ القرآن حجت لک، یہ قرآن تمہارے لیے دلیل بن جائے گا، تمہارے فائدے کی دلیل بن جائے گا۔ علی کا کیا ہے؟ علی کا حضور ہمارے دوسری صورت یہ ہے کہ یہی قرآن تمہارے خلاف دلیل بن جائے گا، تمہاری ناکامی دنیاوی اور اخروی کا یہ کیا بن جائے گا؟ شاہد اور گواہ بن جائے گا۔ وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ قرآن مجید نے جس کام کا حکم دیا کرنے کا، مطلب اسے نہ کرے، جس کام کے نہ کرنے کا حکم دیا اس کو کرتا رہے۔ تو اب یہی قرآن اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کے خلاف دلیل بنے گا۔ جب بنے گا اس کے خلاف دلیل بنے گا، تو اب اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم دائم کس طرح ہوتا ہے، اس طرح کی بات کی تھی۔ رائے سلوک میں صوفیاء نے قرآن حدیث سے، قرآن و سنت سے جو لوگوں کے ساتھ تعلق کے اظہار کی اپنی شروطیں، فکری طور پر، عملی طور پر، کردار کے اعتبار سے، جذبات کے اعتبار سے اور اخلاق کے اعتبار سے متعین کی، اس میں جا کے پہلے توبہ ہو، عنابت ہو، پھر اس کے ساتھ پھر صحبت ہو، پھر اس کے بعد ضرورت کے بعد مجاہدہ ہو، پھر اس کے بعد پانچویں صورت میں بیان فرمائی، وہ چیزیں بیان فرمائی۔ وہ نے کہا کہ تقویٰ اور برا، تقویٰ اور برا دونوں استعمال۔ قرآن مجید کے اندر تقوی کا لفظ استعمال ہے، اور آیتیں متقین کی فضیلت پر دلیل ہے، بہت زیادہ آیتیں تقوی کے اصول پر دلیل ہے کہ اللہ کہتا ہے یا الذین آمنوا، ایمان والوں اللہ کا تقوی اختیار ہے۔ سورۃ بقرہ پڑھتے ہیں، ہدی للمتقین، قرآن سے فائدہ وہی پا سکتا ہے جو تقوی والا ہے۔ دوسرا لفظ حدیث میں آیا ہے برا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا تھا کہ کن برے برے تو برا والے ہوتا ہے، برا والے ہوتا ہے، کن برے
الناس، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اگر تم ورع اختیار کرو، یہ تقوی کی تین صورت ہے۔ تقوی کے مختلف درجے ہیں، فرسٹ اسٹیپ، سیکنڈ اسٹیپ، تھرڈ اسٹیپ، پہلا درجہ، دوسرا درجہ، تیسرا درجہ۔ تقوی کا آخری درجہ یا آپ کے لیے اس کا اونچا درجہ ہے، اس کو ورع کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ورع کہتے ہیں، اس کو تفسیر بیان کروں گا۔ صوفیہ کہتے ہیں کہ تقوی اور ورع ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ حدیث میں ورع لفظ آیا، حضور نے فرمایا کہ کل ورع، تم ورع اختیار کرو، نتیجہ کیا نکلے گا؟ تکون اعبد الناس، تم لوگوں میں سب سے زیادہ، سب سے بڑے عابد بن جاؤ گے۔ عابد بن جاؤ گے۔ عابد الناس کا مطلب یہ نہیں ہے تمہارا آنے کے بعد آپ ہر وقت نماز یا نوافل پڑھتے رہیں گے، نہیں۔ کہا کہ ورع کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا دل جب جاتا ہے، تمہارے خیالات اور نیات جب پاکیزہ ہو جاتے ہیں تو تمہارے پڑھنے اپنے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتے ہیں۔ انسان کے پڑھنے اعمال میں اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتے ہیں اگر وہ ورع اور تقوی کے ساتھ کیے جائیں، اس نے نیت کے ساتھ کیے جائیں۔ حدیث میں ورع کا لفظ آتا ہے، حضور فرمایا کہ کن ورع، ورع اختیار کرو، تقوی کی اعلیٰ صورت ہے، تکون اعبد الناس، تم کیا ہو جاؤ گے؟ لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت کرنے والے ہو جاؤ گے۔ یعنی ورع تمہارے اندر انقلاب پیدا کر دے گا، تمہارے اندر چینجنگ پیدا کرے گا، تمہیں ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل کر دے گا۔ منتقل کیا ہوگی؟ تم صرف عابد نہیں بنو گے بلکہ اعبد بنو گے۔ مطلب میں عابد اس کا تفصیل ہے، سپرلیٹو ڈگری ہے کہ تم سب سے زیادہ لوگوں میں عبادت کرنے والے شمار ہوگے۔ تمہارے دل کے اندر کیا کیفیت آ گئی؟ کیا ہے؟ یہ آپ کو کہنا ہے کہ یہ چار حدیثیں بڑی مشہور ہیں، صوفیہ فرماتے ہیں، علماء فرماتے ہیں، محدثین فرماتے ہیں کہ حدیثیں تو ہزاروں ہیں، متن کے لحاظ سے، ٹیکسٹ کے اعتبار سے لاکھوں ہیں، سند کے اعتبار سے، لیکن یہ چار حدیثیں جو ہیں وہ ساری حدیث عقیدے کی بات میں ہو، عبادات کی بات میں ہو، عنوان سے ہو، معاملات کے عنوان سے ہو، آخرت کے عنوان سے ہو، وغیرہ ہزاروں حدیث سند، ہزاروں حدیث متن، لاکھوں حدیث جو سند ہیں، خدا کے چار حدیثیں ان کا خلاصہ ہے۔ کیا ہے خلاصہ؟ ایک حدیث بڑی مشہور ہے، بخاری کی منجا میں آتی ہے، امام بخاری نے اپنی بخاری میں 7 جگہ اس کو ذکر کیا ہے، مشہور ہے۔ انما الاعمال بالنیات، انسان کے اعمال کا دار و مدار کس پر ہوتا ہے؟ اس کی نیت پر ہوتا ہے، اس پر ہوتا ہے۔ انسان کے اعمال، ہم کو اس کے ظاہری اعمال دیکھ کر جج کرتے ہیں۔ ہم کسی کو اگر پریزیڈنٹ بنے بھی تو کسی کے معاملات کو جج کرنا ہو، اس کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنی ہو، اس کے ظاہری اعمال کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھنے بھی جائے گا انسان کا ایک جگہ جو آواز ہے وہ استعمال کر کے اس کے ظاہری اپنائز کو، ظاہری اس کی ایکٹیویٹی کو دیکھ کر ایک رائے قائم کرتا ہے۔ ٹھیک بھی ہے، شریعت کا مطلوب بھی ہے کہ جو ظاہر ہے کہ تم دیکھ رہے ہو وہی ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں کہ ہمارا اعمال بالنیات، تمہارے عمل رب کے بارگاہ میں تمہارے عمل کا جو وزن ہوتا ہے، اچھا یا برا ہونا ہوتا ہے، خیر یا شر والا ہونا ہوتا ہے، قابل قبول ہے یا نہیں، ایکسیپٹیبل ہے یا نہیں، ثواب والا ہے یا نہیں، صحیح ہے یا نہیں، اس کا تعین اس کی کثرت کے ساتھ، کسی عمل کے زیادہ ہونے کے ساتھ نہیں ہوتا، اس کا تعلق تمہاری نیت ہوگا کہ تم نے وہ عمل کس نیت سے کیا۔ کیوں؟ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ تعالیٰ تمہارے جسمانی صورتوں کو ہی دیکھتا ہے کہ تم کس خاندان سے ہو، کس قبیلے سے ہو، تمہارا جسم کی حیثیت کیا ہے، تمہارا جسم کیسا ہے، موٹا ہے، پتلا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بنایا، اس کو اللہ تعالیٰ نے دیکھتا ہے۔ انسان کے اختیار میں، انسان کے اختیار میں نہیں ہے، بس نہ ہی تمہارے اعمال کو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے قبول کرنے کے اعتبار سے۔ اللہ لا ينظر الى اعمالکم، جب تمہارے کسی عمل کو قبول کرتا ہے، اگر تمہارے عمل کو دیکھتا ہے، نہ ہی تمہاری صورت کو دیکھتا ہے، بلکہ ينظر الى قلوبکم وفی روایت الى نیاتکم، بلکہ تمہارے عمل کی قبولیت کا دار و مدار تمہارے دل کی حالت پر ہوتا ہے، تمہاری نیت پر ہوتا ہے۔ تمہاری نیت کیا تھی، تمہارا ارادہ کیا تھا، تمہارا ارادہ کیا تھا۔ عربی میں ایک لفظ آتا ہے قصد، اردو میں استعمال ہوتا ہے، ایک لفظ استعمال ہوتا ہے قصد، ایک لفظ استعمال ہوتا ہے آخری لفظ نیت، ارادہ، نیت ارادہ۔
کسی کام کا آپ نے کام نہیں کرو یا عزم وہ ہوتا نہیں. کام سے پہلے جو بندہ ارادہ کرتا ہے اس کو عزم کیا کیا کہتے ہیں عزم کیا. تو کام مثال کے طور پر میں نے ارادہ اس بچے نے ارادہ کیا کہ یہ صدر جائے گا, صدر مارکیٹ میں وہاں جائے گا. اب اس نے صدر مارکیٹ میں جانے کا کیا کیا ہے, یا اچھی مثال ہے اس بچے نے ارادہ کیا کہ یہ حج پر جائے گا, جس پر جائے گا حج پر جائے گا. تو یہ جو ارادہ ہے اس کو عزم کیا کہتے ہیں عزم. اب اگلا ارادہ اس نے حج کی تیاری شروع کر دی. کیا شروع کر دی؟ تیاری شروع کر دی. اب جب تیاری شروع کر دی تو یہ کسر ہے. یہ کیا ہے؟ کسر ہے. تو اب جب اس نے تیاری شروع کر دی اور سفر شروع کر دیا اور سفر شروع کرنے کے ساتھ اس نے نیت بھی کر لی کہ حج بھی کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ اپنی منزل کی نیت بھی کر لی. تو اب ارادہ منزل کا جو کر لیا تو اس کو نیت بھی کیا کہتے ہیں عزم. کام سے پہلے ہوتا ہے, کسر کام کی ابتدا ہے, نیت کام کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کے لیے عزم کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے, قصد کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے, نیت کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ ارادہ ہے حادث ہے. یہ ارادہ ہے حادث ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے قرآن کریم کے اندر ارادہ یرید کا لفظ ہے. اللہ ارادہ کرتا ہے انما یرید اللہ رسول عنکم ورسول یرید اللہ بکم اليسر. اللہ کے لیے ارادے کا لفظ استعمال ہوتا ہے لیکن نیت عزم قصد کا لفظ استعمال نہیں ہوتا, کیونکہ وہ اللہ کی شاید نشان نہیں, وہ مخلوق کے ارادے جو حادث ہوتے ہیں پھر نہیں ہوتے پھر وہ کرتا ہے. اب انسان کی نیت اور اس کے اعمال چار حدیثیں انما الاعمال بالنیات جو ساری حدیثوں کا اسلام کی جملہ تعلیمات کا خلاصہ ہے. ایک انما الاعمال بالنیات, عمل تمہارے قبول ہونے یا نہ ہونے کا تعلق تمہاری نیتوں کے ساتھ. پھر ایک لمبی حدیث ہے. اس کے بعد دوسری حدیث میں حضور نے فرمایا کہ الحلال بین والحرام بین بینہما امور مشتبہات. حلال چیز بھی واضح ہے قرآن و حدیث میں, حرام چیز بھی واضح ہے. ان کے درمیان کچھ امور ایسے ہیں جو مشکوک ہیں. کیا ہے؟ مشکوک ہیں. فائدے کو آپ جس نے اپنے آپ کو حرام کے ساتھ ساتھ شبہ والی چیزوں سے بھی کیا کر دیا. اچھا دوسری حدیث یہ ہے جو ساری حدیثیں جو ہزاروں کی تعداد میں مہمانہ اور لاکھوں کی تعداد میں سندن ہے اس کا خلاصہ ہے. تیسری حدیث کون سی ہے؟ آپ نے رسول اسلام اس کا حکم مالا جاتی ہے بہترین مسلمان وہ ہے جو فضول کام چھوڑتا. کسی کے اسلام کا اگر پتہ کرنا ہے کہ مسلمان کس درجے کا ہے, اگر ہم چاہتے ہیں اپنے آپ کو جج کرنا چاہتے ہیں, ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم کس درجے کے مسلمان ہیں, حضور نے ایک پیرامیٹر بتایا ہے, ایک آپ کے لیے اصول بتایا ہے. مسلم اسلام ہماری درد کو مانا ہے. کسی انسان کے بہترین مسلمان ہونے کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ شخص فضول کاموں فضول شوقوں سے دور ہے. اسلام اس کا تبدیلی بھی آتا ہے تو فضولیات سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے. چھوٹی حدیث جو ساری حدیثوں کا خلاصہ ہے. علماء فرماتے ہیں کہ وہ یہ دلیل کہ لا یؤمن احدکم حتی یؤمن یقین واجب خلاصہ ہر چیز ہمارے اخلاق سے ہونا ہے. اخلاقیات کے ایمان پر یہ حدیث جامع نہیں ہے. تو انما الاعمال وہ عقیدے اور فکر میں لحاظ سے جو حلال بین والحرام بین وہ انسان کے تقوی کے حساب سے درست اسلام کا حکم اعلیٰ یعنی انسان کے کردار کے اعتبار سے. یہ جو حدیث ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون لا یؤمن احدکم حتی یکون ما یحب لنفسہ. ایمان کا کمال چاہتے ہو, کامل مسلمان کرنا چاہتے ہو, بہترین مسلمان کرنا چاہتے ہو, اس کی علامت یہ ہے جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ دوسرے مسلمان کے لیے پسند. ہر بندہ چاہتا ہے میری عزت ہو تو بات دوسرے کو عزت ہو. ہر بندہ چاہتا ہے کہ کوئی مجھے گالی نہ دے دوسری بات نہیں. ہر بندہ چاہتا ہے کہ کوئی میری غیبت نہ کرے غیبت نہ کرو. ہر بندہ چاہتا ہے کہ مجھ سے میرے ساتھ دھوکہ نہ ہو دوسرے کے ساتھ دھوکہ نہ کرو. ہر بندہ چاہتا ہے کہ ہر جگہ عزت رفعت بلندی ہو, دوسروں کو عزت دینا شروع, دوسروں کا احترام کرنا شروع کرنا. جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہیں
وہ دوسرے مومن کے لیے بندہ جب پسند کرنا شروع کرتے ہیں تو حضور فرماتا ہے کہ مومن بندہ جب یہ کرتا ہے یہ سمجھ لو کہ اس کے ایمان میں کامل ہونے کی دلیل ہے. اس پر دلیل ہے کامل ہونے کی دلیل ہے. یہ چار حدیثیں انما الاعمال بالنیات دوسری السلام علیکم والحرام علیکم تیسری میں دوسری اسلام میں جب مالا یقین چھوٹی حدیث اسلام آدم مالا یقبل یقین مالک و نفسی ہزاروں حدیثوں کا خلاصہ ہے پورے دین کا یا جوڑ حدیثوں کی چار حدیثوں میں چھوٹی چھوٹی حدیثیں انسان اس پر عمل کر دے سمجھو اس نے پورے اسلام کو اپنے جسم کو نافذ کر دیا. بات کر رہے تھے تقوی رائے سلوک میں اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ تقوی کا کیا کرو. تقوی کا آگا کرنا کیا ہے ورع یا ورع رسول فرمایا کہ ورع اختیار کرو اللہ تم کیا ہو جاؤ کہ لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت کرنے والے ہو جاؤ. سیدنا جنید بغدادی صلی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضرت ایک سوال کا جواب دے ایو شیء یفسد انسان کے مزاج کو اس کے اخلاق کو اس کے باطن کو کیا چیز خراب کرتی ہے کون سی چیز اس کے باطن کو خراب کرتی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ الطمع لالچ ایک خواہش وہ تو انسان کی طبیعت نکالا ہے. انسان بھوک لگی ہو تو کھانے کی خواہش ہے پیاس لگی ہو تو پانی کی خواہش ہے بے لباس ہو تو لباس کی خواہش ہے بے گھر ہو تو گھر کی خواہش ہے مصیبت ہے تو راحت کی خواہش ہے سردی ہے تو گرم رہنے کی خواہش ہے گرمی ہے تو دوائی ضروریات ہے. طمع کیا ہوتی ہے جب انسان کی خواہش حالت اقتدار کراس کرتی ہے حلال حرام کی تمیز بھول جائے جب وہ اپنی خواہشات کو رب کے مقابلے میں لے جائے اپنی خواہشات کو ظلم کے مقابلے ظلم اپنی خواہشات کے آڑ میں ظلم کرنے لگ جائے رب کے مقابلے میں لے جائے. سبحان یہ منع فرماتا ہے افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ کہ آپ نے اس بندے کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو خدا بنا دیا کیا بنا دیا جو اپنی خواہشات کو پورا کرنا شروع کر دیا. انسان وہ چیزیں چاہتا ہے کہ ہر چاہ پوری ہوتی ہے نہیں آپ فرق کرتے ہیں کہ کون سی افورڈیبل ہے کہ مسلم. آپ بازار میں جاتے ہیں بازار میں کھانے کو کھانے کی چیز اچھی لگتی کپڑوں کا آرڈر کپڑے اچھے لگے اس طرح چھوٹا بچہ ہے اس کو آپ لے جائیں آپ کو بولے یہ بھی لینا ہے یہ بھی لینا ہے یہ بھی لینا ہے باپ بولے ہر خواہش پوری نہیں کرنی ہوتی وہ خواہش پوری کرنی ہوتی ہے جو ضروریات میں ہو یا آسائش یا زیبائش اس میں چلتا ہے. بندہ سب پہلے اپنی ضروری خواہشیں پوری کرتا ہے پھر اس کے بعد وہ خواہشیں آتی ہیں جو اس کی راحت کا سامان ہے آسائش اس کے بعد وہ خواہشیں آ جاتی ہیں جو زیبائش ہے کہ جو جس میں تھوڑا اچھا لگے. ہدایت اور میرے بندے کے پاس لباس نہیں ہے سب سے پہلے تو وہ لباس لینے کا چاہے جتنے کا ہی ملے سستے سستا بس لباس مل جائے پہلا درجہ لگی ہوگا چاہے فٹنگ میں آئے چاہے کپڑے پورے بنے نہ بنے نہ جسم ڈھک جائے. آسائش کیا ہے کہ جسم ڈھکے بھی اور سکون بھی ہو اور ایسا ہوتا زیبائش یہ ہے کہ جسم ڈھکے بھی سکون بھی اور اچھا لگے اس درجے تک تو نہیں ہے. اگلا درجہ کیا آ جاتا ہے وہ نمائش کا آ جاتا ہے شوشہ کا وہ تو باہر کوئی اندر کی چیزیں بات اللہ ہی جانتا ہے کون سا شوشہ ہے کون سا نہیں کون سی شوشہ ہے. مثال کو آج کل ریاکاری کا ایک نیا ٹرینڈ چلا ہے سیلفی تو چلتی ہے لیکن کھانے کی بھی ویڈیو کرتی ہے ہم یہ کھا رہے ہیں جب تک وہ تصویر وائرل ہو گئی وہ نکل بھی چکا ہوگا گن بن کر یا خون بن گیا ہوگا یا نکل بھی چکا ہوگا. لیکن علماء فرماتے ہیں صاحب کی محنت روایت میں آتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دے ذہن پر رکھنا کہ نعمت جس کو دے جو اسے چاہیے کہ اس کو چھپا کے رکھے ورنہ حسد کیا جائے لیکن جائے گا جو بھی نعمت کو جو شروع سے آگے پتہ نہ پتہ بعدوں پر نظر بدل جاتی ہے وہ سارے موقعات ہوتے ہیں. لیکن ہوتا کہ اندر وہ نصیب جاتی بھی ہے کتنے لوگ ایسے ہوں گے وہ دیکھیں گے جن کو کھانے کی روٹی میں اثر نہیں ہوگی بھوکے ہوں گے ان کی آگ لگے گی نہیں لگے گی مفت کی بددعا مفت کی نظریں وہ کھانا آپ نے کھایا ہضم نہیں کر لیا وہ رسید اور چلے گی سالوں سال لیکن وہ نظر بد اور بددعا کا اثر تو رہے گا چاہے سال بعد اس کھانے کا واقعات کی ضرورت نہیں ہے اس کی ضرورت نہیں ہے اپنی وہ ایکٹیویٹی ڈالے کہ فائدے مند ہے لیکن فضول قسم سے کرنے کی میں نیا سوچ نہیں ہے دنیا میں ہوتی ہے لیکن رہ جاؤں
ہم نے اس ہوٹل میں یہ کھانا کھایا، ہوٹل میں جو لگا دیے کھانے میں لگانے کی ضرورت ہے، دنیا کھاتی ہے نیا کام نہیں، بھوک لگی تھی کھانا کھاتا، بے لباس تھے لباس نہیں، ضرورت مند تھے، ضرورت مند تھے، پیاسے تھے پانی پی لیا، بھوک لگی تھی کھانا کھا لیا، بے لباس جسم تھا نہا لیا، اس میں محتاج تھے سفر کرنے میں سواری لے، اس میں چھوٹا ضرورت اتنی ایکٹیویٹی بنتا اس کا شیئر کر سکتا ہے جتنی ضرورت ہو، اس سے زیادہ جو مفید ہو اس سے زیادہ، اس سے زیادہ بات کر رہا تھا تقویٰ اور ورع کی۔ تقویٰ ورع اونچا درجہ ہے، اتنا درجہ اونچا، تقویٰ یہ ہے، تقوی کا عمل ترین درجہ یہ ہے، تقویٰ المعصیہ، سب سے پہلے انسان گناہ کو چھوڑے، یہ پہلا درجہ ہے، مسلمان ہو گیا تو گناہ کو چھوڑے، کفر کی چیزوں کو چھوڑے، ہر اس چیز کو چھوڑے جو اس کو اللہ سے دور کرتے ہیں، شرکیہ چیزوں کو چھوڑے، کفریہ چیزوں کو چھوڑے، خدا کی گناہ شروعوں کو چھوڑنے کی کاوش کا، یہ پہلا درجہ ہے، حرام چیزوں کو چھوڑے، یہ پہلا درجہ ہے۔ دوسرا درجہ کیا ہے تقوی کا کہ ہر اس چیز سے دور ہو جائے جو اللہ کی عبادت سے اس کو معافی ہے، شبہ والی شبہ والی چیزیں۔ تیسرے نمبر پر تقویٰ کیا ہے کہ مباح چیزوں سے بھی اپنے آپ کو دور کرتے ہیں، مباح سے مراد وہ جائز چیزیں ہیں جس کے کرنے سے انسان میں غفلت پیدا ہو جاتی ہے۔ ہر بندہ اپنے بارے میں سب سے بڑا جج خود ہے، اب اپنے بارے میں جانتے ہیں، ہر بندہ اپنے بارے میں جانتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے بل انسان علی نفسہ بصیرہ ولو القى بصیرہ، تم اپنے بارے میں اپنے نفس کے بارے میں سب سے اچھا جانتے ہو، سب سے بہتر جانتے ہو، چاہے لوگوں کے سامنے تم کہو کہ مجھے پتہ نہیں چلا، سب پتہ تمہیں اپنے بارے میں سب پتہ ہے۔ یا تو ہم اپنے بارے میں اچھا جانتے ہیں یا ہمارا بارے میں وہ جانتا ہے، ہمارا رب جانتا ہے۔ تو کہا کہ ان مباح کاموں سے، جائز کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھنا جن کی وجہ سے گناہ میں ملوث ہو جاتے ہو، یہ بات ہے، ٹھیک ہے۔ تقوی کا پہلا درجہ کیا ہے کہ حرام کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھنا، گناہ کے کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھنا۔ دوسرا کا درجہ کیا ہے شبہ اور مشہور کاموں سے، چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا۔ تیسرا درجہ کیا ہے کہ جائز کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھنا، جو ناجائز تو نہیں تھی لیکن آپ کو پتا تھا کہ فلاں دوست کے پاس اگر جاؤں گا تو نماز کے لیے اٹھنے نہیں دے گا، مجھے فریاد میں لگا دے گا، فلاں گناہ میں لگا دے گا، یہ کام کا اس کا یہ نقصان ہو جائے گا، فلاں کے ساتھ بیٹھوں گا، فلاں مجلس فلاں چیز دیکھوں گا، اس چیز گناہ میں مبتلا ہو جاؤں گا، اس دوست سے ملنا کوئی جائز تھا لیکن آپ کو پتا ہے کہ اس سے ملنے کے بعد اس گناہ میں جا سکتا ہوں، 50% چانس ہے، 80% چانس ہے، 100% چانس ہے۔ تو اسی صورت میں مباح کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھنا یہ ورع ہے، یہ کیا ہے ورع ہے۔ یہ ورع کیا ہے؟ یہ تقوی کا اعلیٰ درجہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورع صاحب ورع بن جاؤ، کیا ہوگا تکون الناس، تم لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت کرنے والے بن جاؤ۔ اللہ فرماتا ہے یہ تقویٰ ہی ہے، یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب۔ تو اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرے، تقویٰ ایک تعلق کا نام ہے جو انسان کے کردار سے، اس کی گفتار سے، اس کے عمل سے اظہار ہوتا ہے۔ اس ہوتا ہے اس کے عمل سے اس کا اظہار ہوتا ہے۔ تقویٰ ہوتا تو چھپا ہوا ہے، اللہ کے ساتھ ایک تعلق ہے، لیکن اظہار کس طرح عمل اس طرح ہوگا، عمل کی صورت میں ہوگا۔ صوفیہ فرماتے ہیں رائے سلوک میں توبہ بھی ہے، انابت بھی ہے، زہد بھی ہے، مجاہدہ بھی ہے، وہ تقویٰ اور ورع بھی ہے۔ جو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہے، تو تعلق میں ایک شرط کیا ہے، بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ متقی ہوگا اور متقی بننے کی کوشش کرے گا، تقویٰ اختیار کرنا کیا کرے گا، کوشش کرے گا۔ یہاں تک کہ تقوی کی پیک ہے، اونچا درجہ ہے ورع، اس کو اختیار کرنے کی کیا کرے گا، کوشش کرے گا۔ لیکن عام عوام کے لیے کیا ہے کہ کم سے کم یہ اس میں فرض ہے کہ اپنے آپ کو حرام کاموں سے دور رکھنے کی کوشش کرے۔ اب وہ حرام کام آپ کے لیے ہو، جان کے لیے ہو یا زبان کے لیے ہو یا جسمانی کسی بھی وجود کے لیے ہو، اپنے آپ کو دور رکھنا یہ تقویٰ فرضیہ ہے، فرض ہے۔
اس کے بعد شبہ والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا، اس کے بعد ان فضا چیزوں سے بچانا جس کی وجہ سے انسان کو جانے رکھے دکھتا ہے. شبہ برباد ہے. اس کے بعد رائس گروپ میں ایک اور عمل ہے جس کی بارے میں قرآن مجید میں بڑی بشارت ہے، وہ ہے صبر. وہ کیا ہے؟ صبر. قرآن مجید میں صبر کے بارے میں صبر کرنے والے، صبر کا مطلب ہوتا ہے برداشت. عمومی طور پر اردو زبان میں جب صبر آتا ہے تو فوراً ہمارے دماغ میں بات آ جاتی ہے کہ بیماری کے اوپر صبر کر لیا، مصیبت ہوگی تو صبر کر لیا. یہ بھی ایک صبر کی صورت ہے لیکن یہ پورا صبر نہیں ہے. صبر کا مطلب کیا ہے؟ اپنے آپ کو کنٹرول کرنا. عربی صبر کا مطلب ہے کف النفس. اپنے آپ کو کیا کرنا؟ کنٹرول کرنا. اپنے آپ کو کنٹرول کرنا. قرآن میں صابرین کے بارے میں بڑی بشارت ہے. ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. واللہ یحب الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، پیار کرتا ہے. وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے. صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. صبر کرنے والوں کو اتنا اجر دیا جائے گا جس کا کوئی حساب کتاب. صبر کرنے والوں کے بارے میں کہا کہ وجعلنا منهم ائمة يهدون بأمرنا لما صبروا. ان لوگوں کو ہم نے امامت کا درجہ دیا، اونچا درجہ دیا. کیوں دیا؟ اس وجہ سے دیا کہ وہ صبر کرنے والے تھے. کیا کرنے والے تھے؟ صبر کرنے والے تھے. تو صبر کرنے والوں کو اللہ فرماتا ہے وبشر الصابرین الذين اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا لله وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربهم ورحمہ اولئک هم المهتدون. صبر کرنے والوں پر تین خاص نعمتیں، تین خاص نعمتیں ہوتی ہیں. اللہ فرماتا ہے ان پر رحمت بھی ہوتی ہے، ان پر صلوات بھی ہوتی ہے اور وہ راہ ہدایت بدنی راہ ہدایت ہوتے ہیں. اب صبر کیا ہے؟ صبر ہے کف نفس، اپنے آپ کو کنٹرول کرنا، اپنے آپ کو کنٹرول کرنا. تو کیا ہم باتیں ہیں کف نفس جو ہے اس کی مختلف صورتیں ہیں. پہلی صورت تو یہ ہے کہ مصیبت کے وقت اپنے آپ کو کنٹرول کرنا کہ مصیبت کے وقت انسان بے صبری کی کیفیت ہو جاتی ہے. رسول اللہ سے ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کے پاس سے مالک کو فوت ہو گیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے گزرے تو کہا کہ صبر کرنا. اس عورت نے کہا اسے پتہ نہیں تھا کہ حضرت گزرے. اس نے کہا کہ تمہیں نہیں پتہ نہیں کام کیا ہے. رسول چلے کہ اس عورت کو بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا. اس سے پتہ چلا باپ نے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضور نے پتہ نہیں کہا آپ نے کیا. رسول فرمایا کہ صبر ہوتا صدمۃ الاولی. صبر تو صدمہ مصیبت پہنچنے کی ابتدا میں جو آپ کی حالت کو صبر میں جاتی ہے. مصیبت کا وقت گزرتا ہے پھر صبر صبر ہو جاتا ہے. اصلاً جب مصیبت کوئی کسی پر خدا نہ خاصہ کسی بھی اعتبار سے اس وقت اس کا رد عمل اور ریئیکشن کیا تھا یہ طے کرتا ہے کہ نے صبر کیا یا نہیں کیا. باتوں کے لیے ہم بھی ملے تھے، ہمارے ساتھ میں ہونا تھا، کیوں ہوا، نہیں ہونا چاہیے تھا. کیا ان باتوں سے مصیبت ہٹ جائے گی؟ مصیبت تو دعا سے ہٹے گی، تدبیر سے ہٹے گی، غور و فکر کرنے سے ہٹے گی، مشورہ کرنے سے ہٹے گی، جو صحیح طریقہ اس سے ہٹے گی. اسی لیے ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ کلمۃ لو جو ہے تب تو وہ بات شیطان اگر اس کو زیادہ عادت بے وجہ کی کہتے ہیں نا باتوں کو بہت زیادہ عادت ہوتی ہے. یہ غلطی ہو گئی انسان خطا میں ہوتا ہے، ہو گئی غلطی ہو گئی اس کی اصلاح کرنا آئندہ نہیں کرے. یہ پازیٹیو تھنکنگ. نیگیٹو کیا ہے؟ اگر یہ نہیں آتا نا یہ نہیں ہوتا، اگر میں یہ کر لیتا مسلسل، اگر تم نہیں آتے نا، اگر تمہاری وجہ سے اگر بہت زیادہ استعمال ہو یہ شیطان کا دروازہ کھول دیتا ہے. انسان ناشکری میں اور بعض اوقات کفران نعمت میں اور بعض اوقات شکوہ شکایت کی صورت میں نیند سے اڑ جاتا ہے. ہر چیز حالت اعتدال میں اچھی ہوتی ہے. تھوڑا بہت اگر اللہ کی مشیت پر راضی رہتے ہوئے کیا جائے تو جائز ہے، لیکن مسلسل غلطی ہو گئی اللہ معاف کرے، اصلاح کرے، آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے. غلطی کی وجوہات کی بنا پر اس کو سوچیں آئندہ وہ نہ کرے. غلطی ہونے کے بعد اس وجہ سے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا کہ اس پر بلیم نہ آئے کہ اگر میں ایسا کر لیتا، اگر تم آ جاتا، اگر فلاں نہیں آتا، اگر ایسا نہ ہوتا تو ہو چکا.
آج کا گلاس کا گلاس چھوٹا ان کو نئے لانے کی کوشش کرنا. اب اگر مدد کرنے سے دوبارہ اس کی غلطی کی مدد چل کے بات ہو جائے. اس لیے فرمایا کہ اگر بہت زیادہ استعمال کیا جائے دونوں کلمہ یہ شیطان کا دروازہ کیا کر دیتا ہے کھول دیتا ہے. شیطان کو آپ خود راہ دے دیتے ہیں. میں نے شیطان چلایا شروع کر دیے آج آپ اعلان کھولا ہے مجھے بہت کی والی کو لیتے اللہ محفوظ اللہ کیا رکھے محفوظ رکھے. تو صبر جو ہے نفس ہے اپنے آپ کو کیا کرنا. اب سوچا فرماتے ہیں ایک تو برداشت کرنے کا مطلب کیا ہے کہ ایک طرف انسان کی خواہش ہوتی ہے دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی چاہت ہوتی ہے اچھا ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کی چاہت اللہ کا ارادہ ہوتا ہے. کوئی شخص اپنی خواہشات کو اللہ کے مقابلے میں ترجیح نہ دے رب کی رضا کو پانے کے لیے اپنے خواہشات پر عمل نہ کرے رب کی رضا پانے کے لیے رب کی چاہت اور حکم پر عمل کرے تو اگر آپ وہی چاہ رہے ہیں تو اللہ چاہ رہا ہے تو جو اللہ کو یہ تو فائدے کی بات ہے. یہ تو کیا ہے فائدے کی بات ہے. بات ہے کہ صبر کی کیفیت ہے کہ الصبر فی العمل الصبر فی العمل الصبر عن العمل. تین الصبر فی العمل نبی کے لفظ الصبر فی العمل الصبر عن العمل. آگے کیا ہوتا ہے آگے صبر کی عمل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم ہے سپوز کے پاس فجر کی نماز سب نہیں آتی مشکل ہوتی اللہ کو اپنا نماز پڑھنے والا سلام خیر نماز نیند سے بہتر ہے. فجر کی نماز کی بڑی فضیلت ہے. سب پانچوں کی پانچوں کی ہے لیکن دل نہیں کرتا. دل میرا سو جا آرام بستر ہے دیکھی جائے گی کبھی کبھی تو چل جاتا ہے لیکن ہر وقت مستقل نماز کا تعریف کو حاصل کی موجود ہے. مستقل نماز کا تعریف ایک بندہ فجر کی نماز پڑھتا ہی نہیں نماز پڑھتا ہی نہیں شرط تو شخص جو ہے دوسرے لانتی ہے کفر تک پہنچ جائے. جان بوجھ کو چھوڑنے والا استغفار چھوڑنے والا تو کافر ہو جاتا ہے. استغفار کا مطلب ہے نماز نہیں ایسی کیا دو نہیں پڑھو شخص جائز نہ چاہیے. ایک بندہ بولتا ہے نماز نہیں پڑھی گناہ ہوگا. اب گناہ گار ہے کام ہے وہ اپنے گناہ کو گناہ سمجھنا توبہ کرتا ہے اپنی اسلامی کوشش. ایک بندہ میرے ضرورت نہیں پڑھتا ضرورت نہیں ہے نماز میں کیا ملے وہ مسلمان نہیں اتنا سخت نہیں ہے. رسول نے فرمایا کہ جو شخص منافقین کچھ دیر چھوٹ جاتے تھے نمازوں سے رسول نے فرمایا کہ مجھے بچوں کا خوف نہ ہوتا گھر میں بچوں کا خوف نہ ہوتا. جو لوگ نماز سے چھپ کے گھروں میں منافقین چھپ کے بیٹھ جاتے ہیں جو کسی کو حکم دیتا ہے مسجد میں نماز پڑھاؤ لکڑیاں جمع کرواتا جو گھر میں نماز سے چھپ کے بیٹھ جاتے ہیں ان کے گھروں میں آگ لگا کے جلا دیتے ہیں. ان کی سخت ترین اور ان کو بات ہے جس نے نماز میں پڑھا تو اللہ کے ذمہ دے اپنی حفاظت میں نہیں کیوں اللہ تعالیٰ سے تعلق کا ہی ذریعہ فرق ہے. اس کے علاوہ بیٹے سال میں ہو تعلیم کرنے ہوتے سرکار صاحب ہے عمر میں ایمان ہوتا ہے کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے. اس کے علاوہ فرائض کیا ہے کلمہ نماز روزہ زکات ہے. نماز کی جو ہے صلاۃ کی جو ہے 5 ٹائم پڑھنی ہے. اس رب کا شکر ادا کرنا ہے جس نے قوت دی ہے طاقت دی ہے نعمتیں جس کی کھا رہے ہیں ان مالے کو عطا کرنا ہے جملہ ضروریات کو بتاتا ہے عطا مالی اٹھا کرنا ہے پورا کرنا ہے. صبر کے عمل یہ ہے صبر کے عمل یہ ہے نماز کا ٹائم ہوا دل میں چاہ رہا تھا نماز پڑھنا کسی کام کا اللہ نے حکم دیا دل نہیں چاہ رہا تھا دل کی نہیں سنی رب کی سنی یہ سبب دل عمل ہے. کسی کام کے لیے آپ نے کام کو تیار کیا نماز میں آپ آگے نماز شروع ہوگی. صبر پھر عمل کیا ہے کہ نماز میں خشیت برقرار ہے. نماز میں کھڑے ہو کر بھی بندہ حساب کتاب کرتا رہے ادھر ادھر بھی سوچے ایک سوچ کا ایک سوچ لانا آنا برا نہیں ہے انسان کے اختیار میں نہیں ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کھینچ کے لاتے ہیں کوئی سوچ آ جائے ہم کہتے جانا نہیں 4-5 ہو جاتے ہیں. سوچ آنا برا نہیں ہے سوچے تو آتی ہے انسان کا جواب اس کا فنکشن نہیں ہے لاکھوں ہزاروں خیالات آتے جاتے رہتے ہیں
لیکن ہمارا کام کیا ہوتا ہے نماز کے اندر کہ اگر سوچ آئے تو اس کو اگنور کر کے توجہ دینا تشریحات میں نماز اپنے آپ کو کنٹرول کرنا. سوچیں آئے کہ شیطان ہے نفس وسوسہ ڈالتا ہے نماز کے اندر خشوع خضوع خراب نہ ہو, نیت خراب نہ ہو. وہاں ایک برداشت کی کیفیت ہے کہ عمل شروع کر دیا وہ بھی ایک صبر کا فنکشن تھا, لیکن عمل شروع کرنے کے بعد عمل خراب نہ ہو بیعدالی کی وجہ سے, عدم خشوع کی وجہ سے, وہ صبر سے عمل ہے. صبر کیا ہے؟ عمل شروع کرنے کے بعد بھی اپنے آپ کو اس عمل سے قائم رکھنا, ٹوٹے نہ, اس کے لیے اپنے آپ کو برداشت پیدا کرنا, اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنے کی صبر سے. اس کے بعد صبر آنے عمل کیا ہے؟ اگر ہر اس چیز سے اپنے آپ کو دور رکھنا جو ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے دور کرتے ہیں, ہمیں اس الٹیمیٹ سچائی سے دور کرتے ہیں. جو اس کائنات کی سچائی ہے, جو میں نے شروع میں کہا سب سے بڑی سچائی کیا ہے؟ لا الہ. پوری کائنات سارے سیارے ہیں, ستارے ہیں, جتنی زمین و آسمان, جتنی مخلوقات ہیں, سچائی کو سب سے لا الہ. ہم انسان مجرد مخلوق ہیں, اس سچائی تک پہنچے گے کیسے؟ سرجا کیا ہوگا, طریقہ کیا ہوگا, اس سچائی کی حقیقت کو پائیں گے کیسے, اس سچائی کی عبادت کس طرح کریں گے, اس سے تعلق کس طرح برقرار رکھیں گے, قائم دائم رہیں گے. وہ تعلق برقرار رکھنا, قائم دائم رکھنا, اس سچائی سے جڑے رہنے کے لیے محمد رسول اللہ رسول اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی بات کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت صحیحہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے, کیونکہ بتاتے تقویٰ اور ورع, اس کے بعد صبر. یہ بھی اس شخص کے لیے ضروری ہے جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے یا چاہتا ہے کہ مجھے اللہ مل جائے, مجھے اللہ تعالیٰ کی محبت اور پیار مل جائے, میرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم ہو جائے, مجھے اللہ تعالیٰ اپنا خصوصی قرب عطا کر دے, کیا کرنے خصوصی قرب عطا کر لے. یہ انسان کی پوری زندگی ایک مجاہدہ ہے, کوشش پر گزرتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ نصوحہ کی توفیق بھی دے, انابت کی کیفیت بھی عطا کرے, صبر کی کیفیت بھی عطا کرے, مجاہدے کا معاملہ بھی ہمارے لیے آسان فرمائے, اس کے ساتھ ساتھ تقویٰ ورع کا اعلیٰ درجہ بھی عطا کرے, اس کے ساتھ ساتھ ہمیں صابرین میں بنائے. وہ صابرین جن کا صبر ان کے لیے نفع کا باعث ہے, جن کا صبر انہیں اللہ کی جانب دیتا ہے, قریب کر دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت موجود ہے, روایت حضور کو نے بتایا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی اگر کسی شخص کا کوئی مصیبت آ جائے, فلاں تمہارا کوئی عزیز چلا گیا, تو کہا کہ تم اس وقت اس سے بڑی مصیبت کو یاد کر لینا. اس سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ میری بدائی کا تصور کرنا. ایک مومن کے لیے یہ تصور کرنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری وفات ہوگی, یہ سب سے بڑی مصیبت ہے. کسی کی جدائی پر اس بات کو کر لینا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بندر دنیا سے چلی گئی, رفیق اعلیٰ اعلیٰ کی طرف چلی گئی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے رائے سکون کو آسان فرمائے, ہمارے ظاہر و باطن کو پاکیزہ بنائے, جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے اسے دوسروں پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے. وعلیہ السلام.